السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 126 سے 130 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور اس جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ہاذا اس بلدن شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اور دے، اہلہ یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں سے رزق دے، من جو کہ آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا تو فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے گا، واو اور من جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ تو پس اس کو بھی دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ اس کو لے جاؤں گا یا بے بس کر دوں گا، الی طرف عذاب النار جہنم کے آگ کی طرف، وبئس اور بری ہے، المصیر واپسی کی جگہ۔ واو اور اس جب یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد دیواریں، بنیادیں، من البیتی گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، انا کا بے شک، انتا تو ہے، السمیع سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا دے ہم کو، مسلمین مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریاتنا اور میری اولاد میں سے بھی، امت مسلمتاً فرما بردار ہو، لکا تیری، وارنا اور دکھا ہم کو، مناسکنا یا سکھا ہم کو، مناسکنا عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج دے، فیہم انہی میں سے، رسول، فیہم ان میں، رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے پڑھے ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو العزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ومن اور جو کوئی یرغب بے رغبتی کرے گا یا دھیان نہیں دے گا، ان ملت ابراہیم یا منہ موڑے گا، ان سے ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من جو کوئی سافیہ بیوقوف بنا لیا جس نے، نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ آخرت میں، ہوگا وہ، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ نیکوں میں سے، صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا دوں گا فائدہ، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بس بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کر رہے تھے اللہ سے، اپنے رب سے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا،
سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور وہ بلا شبہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 126 سے 130 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، حرم کے ارد گرد اور اس میں موجود درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں ہے، اور رزق کی فراوانی جو ہے وہ بھی اللہ نے کر دی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی وافر مقدار میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ ہم نے خود اس چیز کا نظارہ کیا کہ وہاں پہ گرمیوں میں جائیں گے تو سردیوں کے پھل، اور سردیوں میں جائیں گے تو گرمیوں کے پھل، اور اتنے خوبصورت، اتنے تازہ اور اتنے زیادہ ان میں برکت، اور ہر قسم کے، اور کچھ ایسے پھل اور سبزیاں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ایریے سے بھی جاتے ہیں وہاں پہ، اور بہت سے اور ممالک سے بھی وہاں پہ دنیا بھر کی ہر قسم کی نعمتیں وہاں پہ اللہ کے حکم سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہنچتی ہیں۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا حد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال من کفر فامتعوا قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ میں دنیاوی رزق کافروں کو بھی دوں گا، انہیں بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت ہے نا، تو اس پر کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہونا، کثرت ہونا، زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور راضی کی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کمی ہے رزق کی، پریشانیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں، قواعدہ کا معنی ہے بنیادیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ پہلے بھی تعمیر ہو چکا تھا جب اسے نئے سرے سے اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں اس کے بعد۔ تو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین فرما دیا، تو اس کے بعد بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ جاہلیت میں سیلاب کی وجہ سے کعبہ جو گر گیا تھا، کعبے کی بلڈنگ جو تھی، تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے ہم حتیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا اور اس سے اسے اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی نا انہیں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اس طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے اس کی عمارت کی مرمت اور تزئین کرتے رہے، اور اب بھی مسلسل اس کی مرمت اور وسعت کا کام چلتا ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا۔ بہرحال یہ کب ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو حتیم کو ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ میں جاتے ہیں، جو بہنیں گئی ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ اللہ کے کام میں حکمت ہے، کیونکہ ہر انسان تو بیت اللہ کے اندر ہی نہ جا سکتا، تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر جائیں، تو اللہ نے اس کا کچھ حصہ باہر اپنے حکم سے، اپنی معیشت سے چھڑوا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جب ان کو تعمیر کیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ان کی تولیت مل گئی، یعنی کہ آپ کے خاندان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک بار بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی بیت اللہ کے اندر جانا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ السلام سے ہاتھ سے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حتیم کے اندر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، یہاں پہ نماز پڑھ لو۔ دیکھیں اللہ کی حکمت۔ آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ صحابہ رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور بصرہ شام کی سرزمین ہے۔ اب اس میں شام کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا شام میں، اور حدیث میں ہے جس گروہ کے قیامت تک حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہوگا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے بھی اور اگلی آیت سے بھی پتہ چلے گا، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ یعنی اللہ کی ایک کی عبادت کرو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے تابع فرما بردار کر دو۔ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی بات کو رد کیا گیا ہے کہ وہ تینوں خود کو ملت ابراہیم کے دعوے دار کہتے تھے، مگر عملاً اس سے بالکل بے رغبت یعنی شدید مخالفت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس میں شرک و بدعت کو شامل کر کے اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا تھا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، نصرانی تین خدا کو مانتے تھے، سلیب کی پرستش کرتے تھے، اور مزید یہ کہ مشرکین عرب نے بھی بت پرستی اختیار کر لی۔ یہود و نصارہ کے آگے بھی تفصیل ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ملت ابراہیم کی ملت سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا، اور جو آخرت میں صالحین میں ہوں گے وہی شخص ملت ابراہیم سے بے رغبتی نہیں کرے گا، اور وہی بے رغبتی کرے گا جو عقل کو جواب دے کر اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔